السلام علیکم ناظرین آج ہمارے ساتھ ایس ٹی وی کے خصوصی پروگرام میں موجود ہیں ڈاکٹر مریم صاحبہ. ناظرین یہ مرکزی رہنما خواتین ونگ پی ٹی آئی ڈسٹرکٹ بمبر ہیں. ڈاکٹر صاحبہ آپ اپنے بارے میں ناظرین کو بتائیں اور یہ بھی بتائیں کہ آپ سیاست میں کیوں کر آئی ہیں پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کو اور ایس ٹی وی ٹیم کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں اپنا موقف پیش کر سکوں. میرا نام ڈاکٹر مریم خان ہے. میرا تعلق آزاد کشمیر کے سب سے بڑے گاؤں بڑنگ سے ہے. ٹھیک ہے. اور جہاں تک سیاست میں آنے کا سوال ہے تو اس میں ڈاکٹر انعام الحق صاحب جو ہمارے یہاں پی ٹی آئی کے جو سابق امیدوار ہیں جی ان کی کوششوں کا، اور اس کے علاوہ جو ہماری خواتین کے مسائل ہیں ان کے حل کے لیے کسی قسم کا پہلے کبھی بھی ایفرٹ نہیں کی گئی ہے، اور نہ ہی خواتین کی کوئی نمائندہ یہاں موجود جی. تھی. بمبر میں تو میرے خیال میں پہلے نمائندہ نہیں تھی کوئی بھی خواتین. نہیں، بالکل بھی نہیں. کسی پارٹی نے ضرورت محسوس ہی نہیں کی کہ خواتین کے بھی کوئی مسائل ہو سکتے ہیں. یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ پی ٹی آئی نے خواتین کے مسائل کے لیے، نوجوانوں کے مسائل کے لیے اسی کو سب سے زیادہ فوکس اسی پہ رکھا ہے. تو اس وجہ سے میں پی ٹی آئی میں آئی ہوں. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحبہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ خواتین کا پی ٹی آئی کی جماعت میں ایک بہت اہم رول ہے. ٹھیک ہے، آپ خواتین کے فلاح و بہبود کے لیے کیا کرنا چاہ رہی ہیں؟ دیکھیں، میں نے جیسے ابھی پہلے بھی بتایا کہ پی ٹی آئی ایک واحد جماعت ہے جہاں خواتین کو نمائندگی بھی دی جاتی ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ وفاق میں بھی جو بہت اہم وزارتیں ہیں وہ خواتین کو دی گئی ہیں. خواتین ہی کو ملی ہیں. ٹھیک ہے. جی. تو یہی دیکھ کے اور یہی سوچ کے کہ بھئی خواتین کے جو مسئلے ہیں اس کو ہم نے آگے لے کے جانا ہے اور ان کے حل کرنا ہے. اس میں پی ٹی آئی نے خواتین کے لیے جو گھریلو صنعتیں، زراعت کا شعبہ ہو گیا، تعلیم کا، تو اس میں بھی، اور جو گھریلو چھوٹے پیمانے پہ بزنس ہیں خواتین کے لیے، اور بھی بہت منظم انہوں نے پلان کیے ہوئے ہیں. انشاءاللہ اس پہ بھی ہم کام کریں گے، اور جو ان کے بیسک مسائل ہیں جو اس پہ بھی انشاءاللہ ہمارا یہ میرا مشن ہے کہ میں اس کو آگے لے کے جاؤں اور اس پہ ہم بھرپور اپنا کام کریں. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب آپ بمبر میں آپ نے خواتین کی ایک تحریک آزادی کشمیر کے لیے ایک ریلی نکالی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بمبر میں ایک بڑی ریلی تھی وہ. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آزادی کشمیر کے لیے آئندہ آپ کا لائحہ عمل کیا ہوگا؟ ہارون بھائی، یقیناً بہت بڑی ریلی تھی، اور اس میں ڈاکٹر انعام الحق صاحب اور ہمارے جو پی ٹی آئی کے سابق جنرل سیکرٹری ہیں ارشد غازی صاحب، انہوں نے ہی ہمیں بہت زیادہ سپورٹ کیا تو ہم اس قابل ہو سکیں کہ خواتین کو سڑک پہ لے کے آئیں اور ان کو بتائیں کہ جو مقبوضہ کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف آواز اٹھائیں. ہم یو این تک گئے، ان کو اپنی یادداشتیں پیش کی اور اپنی پوری ایفرٹ لگائی ہے ہم لوگوں نے. تو انشاءاللہ آئندہ بھی مقبوضہ کشمیر کے مظلوم خواتین کے لیے ہم اسی طرح آواز اٹھاتے رہیں گے جب تک بھارتی مظالم ختم نہیں ہو جاتے اور کشمیر آزاد نہیں ہو جاتا. ہم انشاءاللہ ہر فورم پہ ان کے لیے لڑتے رہیں گے. ٹھیک ہے. اس وقت ویسے وہاں مقبوضہ کشمیر میں جو درندگی کا بازار گرم ہے، آپ اس کے بارے میں کیا کہتی ہیں؟ یہ درندگی کا بازار آج سے نہیں ہے، بلکہ 72 سالوں سے کشمیری جو ہیں وہ اس میں پس رہے ہیں اس ظلم میں. لیکن یہ ہائی لائٹ تب ہوا جب بھارت نے مقبوضہ کشمیر کی جو آئینی حیثیت تھی اسے ختم کر دیا. ایکٹ میں ترمیم کی. جی بالکل. تو اس نے نہ صرف اپنے آئین کی بلکہ بین الاقوامی جو قراردادیں تھیں ان کی بھی دھجیاں اڑا دیں. تو اب اس کا یہ ہے کہ بھارت جب تک اپنی 9 لاکھ سے زائد جو ان کی فوج ہے اس کو واپس نہیں بلا لیتی اور یہ ظلم ختم نہیں کرتی، اب ان کے پاس کوئی چارہ نہیں رہا اس کے علاوہ. اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ 72 سالوں سے ہزاروں کشمیری شہید کیے گئے ہیں، اور ہزاروں جو بچے ہیں وہ یتیم، بہنوں اور بیٹیوں کے عصمت دری کی گئی ہے. اس کے باوجود بھی آپ یہ دیکھیں پازیٹیو پوائنٹ کہ وہاں کی جو بہادر عوام ہے انہوں نے اپنے حوصلے نہیں ہارے. جی ان کے حوصلے قائم دائم ہیں ابھی بھی. بالکل انہوں نے حوصلے، اور وہ اسی جذبے کے ساتھ وہ آزادی کی جنگ. بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ ابھی جذبات ان کے مزید ابھرے ہیں. بالکل اس ظلم کے بعد تو جذبات مزید ابھرے ہیں ان کے، اور وہ اسی قوت کے ساتھ لگے ہوئے ہیں جیسے ڈے فرسٹ سے تھا. تو ہم انشاءاللہ ان کے ساتھ تب بھی تھے، اب بھی، اور انشاءاللہ آئندہ بھی رہیں گے. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب 27 تاریخ کو ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب جو اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی کے اجلاس میں جا رہے ہیں، آپ کیا پیش رفت دیکھ رہی ہیں اس اجلاس کے بعد؟
عمران خان نے آپ نے دیکھا ہوگا کہ سعودی عرب کا کامیاب دورہ کرنے کے بعد امریکہ جا چکے ہیں جی ٹھیک ہے، اور 27 سپٹمبر کو انہوں نے اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی کے اجلاس میں انہوں نے اپنا خطاب کرنا ہے. انہوں نے پہلے ہی واضح کر دیا تھا کہ میں جس طرح کا مقدمہ ان کا پیش کروں گا آج تک کبھی کسی گورنمنٹ نے پیش نہیں کیا اور نہ ہی اتنا یہ ہائی لائٹ ہوا ہے. تو یہ سب کچھ عمران خان کی کوششوں کا نتیجہ ہے کہ آج کشمیر اقوام متحدہ میں بحث میں آیا ہے اور اس پہ توجہ دی گئی. لیکن میں آپ کو ایک اور بھی بات بتا دوں, اگر تو اقوام متحدہ نے اس معاملے پہ کوئی سیریس پیش رفت نہیں کی تو آپ یقین کریں کہ جنگ تو کسی مسئلے کا حل نہیں ہے جی, لیکن اگر یہ جنگ ہوئی تو پھر یہ صرف دو ملکوں کی جنگ نہیں ہوگی, یہ تو ورلڈ وار ہے, ورلڈ وار ہو جائے گی. تو اسی لیے اس معاملے کو اتنا لائٹ نہیں لینا چاہیے. ٹھیک ہے, اس پہ اقوام عالم کو اپنی آنکھیں کھولنی چاہیے کہ ہر جگہ مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے, لیکن کب تک برداشت کریں گے. اور ہم نے تو ویسے بھی ہمارے آرمی اور ہماری جو حکومت ہے یہ ایک پیج پر ہے, تو جو بھی ڈیسیجن ہوگا وہ 27 کے بعد ہی ہوگا. لیکن انشاءاللہ آپ مکمل ہوپ فل ہیں. جی بالکل بالکل, میں ہوپ فل ہوں کہ کچھ نہ کچھ ضرور ہونا بھی چاہیے اور ہوگا بھی. نہیں ہوگا تو پھر نقصان سب کا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ حلقہ میں کیا مسائل دیکھ کر جو نا سیاست میں آئی ہیں؟ ہارون بھائی, میرے جس پروفیشن سے تعلق ہے اس میں خواتین سے میں بہت ٹچ میں رہتی ہوں. جی, تو وہ آ کے جب اپنی بچیوں کا بتاتی ہیں کہ بھئی ہمیں نادرا میں کیا کیا پرابلم فیس کرنی پڑتی ہیں, یا ہمیں کوئی قانونی مسئلہ ہو جاتا ہے تو جب ہم کورٹ کچہری جاتے ہیں تو وہاں ہمیں کس طرح ہراساں کیا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ صاف پانی کا مسئلہ تو چلیں یہ پورے ایریا کا ہی مسئلہ ہے, سیوریج کا سسٹم آپ دیکھ رہے ہیں اس کا بھی مسئلہ ہے. اس کے علاوہ تعلیمی نظام ہمارا جو گورنمنٹ اسکول ہے وہاں انگوٹھا چھاپ ٹیچریں رکھی گئی ہیں جو پچھلی جماعتوں نے صرف اپنے ووٹ کے لیے رکھی ہیں. ٹھیک ہے, تو نظام بہت خراب ہے اور میں چاہتی ہوں جو پڑھی لکھی بچیاں ہیں ان کو ان کا جائز مقام دیا جائے. اور اسکول جو گورنمنٹ اسکول اور گورنمنٹ ہاسپٹل اس میں خواتین جا کے بہت زیادہ خوار ہوتی ہیں. تو اس کا میں چاہ رہی ہوں کہ خواتین کے جو مین ایشوز ہیں جس میں ان کو بہت زیادہ تکلیف دیکھنی پڑتی ہے تو اسے ہم حل کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے, اس وقت جو لوگ سیاست میں موجود ہیں آپ ان کے بارے میں کیا کہتی ہیں؟ دیکھیں وہ تو واقعی صرف سیاست ہی کر رہے ہیں. اگر دیکھا جائے دونوں پارٹیاں سیاست کھیل رہی ہیں. عوام کی فلاح اور بہبود کا کسی کو نہ کوئی شوق ہے اور نہ کبھی کسی نے ایفرٹ دکھائی ہے. کچھ لوگوں کو نواز دیتے ہیں, باقیوں سے ووٹ لے لیتے ہیں, لیکن غریب عوام کے لیے آپ خود بھی دیکھ رہے ہیں کہ کسی نے آج تک کچھ بھی نہیں کیا ہے. ٹھیک ہے, اور انشاءاللہ لوگ ہمارے یہاں کے پڑھے لکھے لوگ ہیں, سمجھدار ہیں, ان کو بھی تبدیلی نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے, تو وہ بھی انشاءاللہ دیکھ رہے ہیں کہ بھئی پچھلی حکومتوں سے ہمیں کچھ بھی نہیں ملا اور یہ جو حکومت ہے انشاءاللہ فوکس کرے گی صرف عوام کے مسائل پر. ٹھیک ہے, حلقہ بھر میں آپ خواتین کے پاس جا رہی ہیں, بڑی آپ ان دنوں میں مصروف بھی نظر آ رہی ہیں پی ٹی آئی کے لیے. بالکل. تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ آپ نے جو گول رکھا اپنے ذہن میں وہ آپ اچیو کر پائیں گی؟ ہارون بھائی, ہم خواتین کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں آج تک سپورٹ کرنے والا کوئی نہیں تھا نا, کوئی لیڈ کرنے والا نہیں تھا. یقین کریں خواتین مردوں سے زیادہ پرجوش ہیں. تو انہوں نے یہ بات محسوس کر لی ہے کہ اب ہمارے لیے سوچنے والا کوئی آ گیا ہے تو انشاءاللہ خواتین مردوں سے زیادہ ایفرٹ دکھائیں گی اور مجھے پورا یقین ہے کہ ہم بہت اچھا رزلٹ دیں گے اور عوام کے مسائل حل کرنے کی پوری کوشش کریں گے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر صاحبہ. جی ناظرین آپ نے ڈاکٹر مریم خان صاحب کی باتیں سنی. پی ٹی آئی کی یہ کافی متحرک اس وقت کارکن نظر آ رہی ہیں. آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنے میزبان ہارون رشید کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.